अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के मुआशी हालात की, माली हालात की। स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान कोई 3,000 पॉइंट्स इसमें कमी आ चुकी है। कभी ये तवक्को की जा रही थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स की मालियत में 25% इजाफा हो जाएगा आइंदा चंद माह के दौरान। मगर आइंदा चंद माह जो थे वो आपने देख ली, वो अदम एतमाद का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके नतीजे में जो बर्बादी हुई, रुपए का जो बुरा हशर हुआ है, हमें बताया जा रहा है कोई 207 रुपए के बराबर हो गया है डॉलर भी। और बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल लग रही है इस लिहाज से भी कि पेट्रोल की कीमतों में भी तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान की साबिक हुकूमत के ऊपर ये डाल देना कि उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, या ये वाकया होना ही था और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस शायद हमें मालूम नहीं, जिन पे पर्दा पड़ा हुआ था और जिससे आदाद शुमार अच्छे लग रहे थे। तो इसके लिए हमने सोचा कि खाकान नजीब साहब से आप की बात करवाएं। वो मुसलसल उन्होंने एक रियल टाइम उन्होंने एक फोकस रखा हुआ है अपनी हमारी पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पे। तो खाकान, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आप बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज रुपए के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान को आईएमएफ से ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है, बल्कि आप ही ने एक पोस्ट भी लगाई थी कि जो आईएमएफ वाले खुश नहीं हैं जो कुछ अभी तक हुकूमत ने किया है। तो इस तमाम तर की वजह क्या है और आईएमएफ वाले आखिर कब खुश होंगे? Bismillahirrahmanirrahim. Imtiaz bhai, thank you. Always to be with you. It's just great to be with you always. Imtiaz bhai, देखें, I think एक अगर लफ्ज में लोगों ने समझना हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो लफ्ज है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक फ्रंट पे, अनसर्टेनिटी है मल्टीलैटरल्स के साथ, अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल टेन्योर की। ये सब अनसर्टेनिटीज ड्राइव कर रही हैं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर, चाहे वो लोकल हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, चाहे वो लोकल हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, चाहे वो फॉरेन हो जिसमें पाकिस्तान का बॉन्ड जो है, आप सोचिए कि 65 पैसे में मिल रहा है, जिसकी कीमत अगर 1 रुपया थी तो वो लोग 65 पैसे में बेच रहे हैं। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों हो रही है, इसमें कलीदी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आईएमएफ से मुआहदा जो फरवरी में होना था वाशिंगटन में, आज आप जून की 16 तारीख के करीब आ गए हैं और अभी भी बात यह है कि कुछ चीजें तय नहीं हुई। वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो बड़ी कलीदी चीजें हैं। उसमें बजट जो अभी पेश हुआ उसमें कई ऐसी चीजें हैं, पर्सनल इनकम टैक्स है, उसमें 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी है, उसमें 200 का जीआईडीसी है, उसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। सो इन सब पे बातचीत चल रही है बट फाइनलाइजेशन नहीं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये फिर डिले हो जाए, और अगर डिले हो जाए तो आपके प्रोग्राम की वसातत से हम एक नंबर अपने नाजरीन को देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले 8.985 बिलियन डॉलर, यानी कि 9 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सतह। ये सतह बहुत अनकंफर्टेबल है। ये सतह इसलिए अनकंफर्टेबल है कि ये 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को भी नहीं कवर कर रहा। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो जब तक आईएमएफ का मायदा नहीं होता, जब तक हुकूमत कोई एनर्जी एफिशिएंसी प्लान सामने नहीं रखती, जब तक हम कंजर्वेशन मेजर्स पे नहीं जाते, जब तक प्रेशर हमारी इंपोर्ट्स पे नहीं टूटता, हम इस सूरत हाल से इन दी इमीडिएट निकल नहीं सकते। इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये डिलेज हो गई हैं, बट अब टाइम वो है कि जितनी एग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क होगी उतना ही रोल ऑफ मार्केट्स बेहतर होगा, इतना ही कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर बेहतर होगा, और उतना ही कौम के लिए कीमतें का जो बढ़ना है उसको रोक पाएंगे। अब इससे मतलब क्या है, देखें, दो तरह की हिट्स आ रही हैं। एक तो बिल्कुल सही है कि ऑयल की कीमत 118 120 डॉलर पर बैरल पे चलेगी। किसी भी हुकूमत के हाथ में नहीं है ये, किसी भी पाकिस्तानी के हाथ में नहीं है, ये सब सही कहते हैं। बट ये तो हमारे हाथ में है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है। उसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। मार्केट वर्क्स बोथ वेज। हमने देखा भी है, एक जमाने में रुपया 160 से 153 पे भी आया, अब 170 पे गया, फिर 150, सो मूवमेंट हुई है। अब क्यों नहीं हो रही ये बोथ साइड्स की मूवमेंट? अगर ये बोथ साइड्स की मूवमेंट होती
اور آپ سوچیں کہ روپیہ 20-25 روپے نیچے آ جاتا, اگر آئی ایم ایف ہو جاتا, ریزروز بلڈ اپ ہو جاتے, چائنا سے پیسے آ جاتے, یو اے ای سے پیسے آ جاتے, کنگڈم آف سعودی عربیہ سے آ جاتے, قطر سے آ جاتے, تو آپ کی تیل کی قیمت کا جو روپیہ کا ہٹ ہے وہ تو نکل جاتا. تو ہو سکتا ہے آپ یہی پہ پیٹرول کی قیمت پہ رک جاتے, یا اس سے 10-15 روپے نیچے بھی آ جاتے. سو یہ ہے اوور آل معاشی صورتحال. فنڈ کرنا ہے, بجٹ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے انرجی کنزرویشن ہم نے کرنی ہے, یہ کر کے 3 مہینے میں ریزروز کو 12-13-15 ارب ڈالر پہ لانا ہے, پھر ہم نے کسی اور سمت چلنا ہے. اچھا, آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو بڑی نہ ہونے والی باتیں ہیں. اس میں بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کی ایک قسط لینی ہے, ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی پروگرام کی. اس ایک قسط کی وجہ سے پورے پاکستان پہ نہ صرف مغربی ممالک کا بلکہ خود جو اپنے دوست ممالک ہیں, چین ہے, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے اور قطر, ان کا بھی اعتماد اٹھ گیا. تو بہتر مجموعی پاکستان کے موجودہ نظام کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, آپ کے ایس اے بھی گئے, آپ یو اے ای بھی گئے, اور آپ نے قطر کو بھی اپروچ کیا. تو ان ناٹ سو ویگ ٹرمز آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ فنڈ کے ساتھ بھی کر لیں, ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیں گے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, چلے میں اس کو ادھر اور کی صورت میں نہیں ڈالتا, بیکاز یو نو وی آل لو آور کنٹری اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ آور سیلوز ان دیٹ پوزیشن کہ یو نو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہمیں اس ہماری تو طرف. سب کی خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ پیسے ملیں, تاکہ جی, کیونکہ یہ صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے مفادات کا سوال ہے. تو انہوں نے بھی آپ سے یہ گزارش کی کہ ہم آپ سے ضرور کریں گے سپورٹ, یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, بٹ آپ ذرا فنڈ کا پروگرام کر لیں, تو جو چھوٹے چھوٹے ریفارمز آپ کے پینڈنگ ہیں وہ کر لیں, تاکہ ہمیں بھی یہ ہو کہ ہم نے بھی پیسے دینے ہیں. دیکھیں دنیا ساری جو ہے نا وہ مشکل میں ہے, تو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے پیسے ڈیلے ہو جائیں واپس آنے میں یا ڈیفیکلٹی میں آ جائیں. تو آل دے آر ٹرائنگ ٹو آسک اس از کہ آپ فنڈ کا پروگرام بھی ساتھ ہی کر لیں. جس دن فنڈ کا پروگرام ہوگا آپ دیکھیے گا کہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی دکھائی دے گی آپ کو, پاکستان کے ملٹی لیٹرلز, باقی اے ڈی بی, ورلڈ بینک آپ کو پیسے دینے آ جائیں گے, آپ کا ریزروز بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا, اینڈ دین دو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی آ جائیں گے. آئی تھنک چین ابھی بھی ایکسیپشن ہے, اور میں دو بہت ڈیلے ہو گئے ہیں وہ 2.3 ارب ڈالر, بٹ چونکہ یہ فیسلٹی میں نیگوشیٹ کر چکا ہوں کئی بار, تو میں ابھی بھی کمفرٹیبل ہوں کہ انشاءاللہ اگر کل نہیں تو منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ پیسے آنے چاہیے. And this is my hunch also, my information also, and my sense also. So یہ پیسے آ جائیں گے, بٹ اب بات یہاں سے آگے چلی گئی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں ہر میں صورت فنڈ سوال میں ہی جانا پڑے ایکچولی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلیں ہم فرض کریں کہ چین بھی اب راضی ہو گیا کہ 2.3 ارب ڈالر ہمیں مل جائیں گے, سعودی عرب والے بھی ہمیں پیسے دے دیں, لیکن جو آپ نے اپنی ایک پوسٹ میں بھی لکھا تھا کہ تمام تر سوالات کا جواب کفایت شعاری ہے, تو اس کفایت شعری کو آپ ایکسپلین کریں کہ اگر یہ 7-8 ارب ڈالر ہمیں مل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ہماری 1 مہینے کی درآمدات سے کم ہے, تو یہ اس ماڈل کے ساتھ ہم 6-7 ارب ڈالر کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا جی, اب یہ تو ایک ہے کہ ہم نے بجٹ کو صحیح کیا اور اس میں کفایت جاری کی, فزیکل جو لیکیج ہو رہی تھی اس کو روکا. پر اب جو کفایت جاری ہے, ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انرجی ارجنسی ہونی چاہیے پاکستان میں, کہ سب سمجھ جائیں کہ ہم اس وقت 24 گھنٹے بجلی نہیں دے سکتے, کیونکہ 1 گھنٹہ ہر ماہ $163 ملین بچاتا ہے اگر ہم 1 گھنٹہ پورے ملک کو بند کرتے ہیں. ٹھیک, سو ہمیں ابھی یہ انرجی سیونگز کرنی ہے. ایل این جی جو ہم $13 13.5. یہ نقطہ مہربانی کر دوبارہ آسان الفاظ میں بتائیں کہ اگر 1 گھنٹہ ہم توانائی پیدا استعمال نہیں کرتے اور پیدا نہیں کرتے تو پاکستان کو اس سے کتنی بچت ہوگی 1 مہینے میں یا 1 سال میں؟ $163 ملین کی بچت ہوگی مہینے میں. اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو آپ کو یہ معلوم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کارگو جو تھا نا جی ایل این جی کا, وہ آتا تھا $25-30 ملین کا, اب وہ آ رہا ہے کہیں $80-85 ملین کا. سو وی ہیو ٹو رائڈ آؤٹ. کئی وہ سنگاپور کے پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ جب آندھی بہت, لی کوان یو جنہوں نے بنایا سنگاپور نے کہا جب آندھی بہت تیز چلے تو جو شاخ جھکتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا جھک کے مل کر یہ وقت گزارنا ہے, اس میں کنزرویشن پلان سالڈ رکھنا ہے. پر یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب آئی ایم ایف آ جائے گا تو تھوڑی سی ایزنگ بھی شروع ہو جائے گی. یو ول ہیو منی اور چیزیں فلو کرنا شروع کر دیں گی. ایک
سو اب اچھی خبریں یہ ہیں کہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ کل یو ایس نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے, اس سے مجھے امید ہے ڈیمانڈ ٹوٹے گی تو $120, $122, $125 پر بیرل سے تیل اوپر شاید نہیں جائے گا. سو ہم میکسیمم انرجی پرائسنگ کے شاید ارد گرد گھوم رہے ہیں. سو دیٹ از گڈ نیوز. فنڈ کا پروگرام ہو جائے, روپی تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو جائے, ادھر بھی روم کریٹ ہو جائے گا. ایل این جی کی فیسلٹی ہمیں قطر سے مل جائے, سعودی عربیہ سے مل جائے, کیونکہ کچھ امید تو دینی ہے نا جی کہ کیسے ہم نے آگے ٹائم گزار. پر میں یہاں کہوں گا کہ اب بات آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ گل ود گئی ہے والی بات ہے, تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اور میں اینڈ آئی اسٹارٹڈ انجوائے ڈوئنگ مارننگ شوز. آئی تھنک آئی لو دیم دا بیسٹ, بیکاز وہاں میں آسان لفظوں میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ, conservation at home will get you through this time period. یعنی کہ کفایت شاری گھر پہ کریں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ میرے ابا کی عمر ہے 90 سال کی, ماشاءاللہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, انہوں نے آج تک زندگی میں ایئر کنڈیشنر آن نہیں کیا. اچھا. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ اور وہ آج بھی پنکھے میں سو جاتے ہیں کھڑکیاں کھول کے, چاہے سردی ہو چاہے گرمی. کفایت شعاری کریں, 26 ڈگری کی بجائے 28 ڈگری پہ اپنا ٹیمپریچر سیٹ کر لیں, تو آپ 44 سے تو 28 پہ پہنچ جائیں گے, پر بجلی بچنا شروع ہو جائے گی. سیٹرڈے سنڈے کو گاڑی نہ چلائیں, مطلب گھومنے نہ جائیں. اگر سودا سلف بھی لینا ہے تو آپ یقین کریں کہ پیدل چل کے جانے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. میں دنیا بھر ٹریول کرتا ہوں اور میں دن میں شاید جب ہو پاکستان میں 3-4 کلومیٹر اور باہر 5 سے 10 کلومیٹر جو ہے واک کر لیتا ہوں. سو وہ کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ 5 پنکھے استعمال کر رہے ہیں تو 3 پہ آ جائیں. ہر طرح کی جب تک کفایت شاری کریں گے تو بل بھی کم آئے گا اور آپ کا وقت بھی گزر جائے گا. The word today all over the globe, میں جتنے فنڈ مینیجر سے بات کر رہا ہوں, میں جتنے لوکل سے بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ سب کہہ رہے ہیں یار سیونگز کر لو تاکہ یہ وقت گزر جائے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی شوڈ موو ایٹ این انڈیویجول لیول. جی, بڑے زبردست مشورے ہیں آپ کے خاقان, اور آپ بس ایسی مانیٹر کرتے رہیں پاکستان کے لیے, کچھ اچھی خبریں سناتے رہیں. ابھی تو اب بہت سارا اگر مگر ہو رہا ہے, لیکن بطور پاکستانی ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان موجودہ مشکلات میں سے نکلے. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کفایت شعاری, تو امید یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو شاہی گھرانے ہیں جو ہم پہ اس وقت حکمران ہیں, وہ اپنے چونچلے بھی چھوڑ دیں. جس شاہانہ انداز میں وہ سفر کرتے ہیں, 35 گاڑیوں کا یہ جو کیولکیڈ ہوتا ہے, کاروان ہوتا ہے, اس کو ایوائڈ کریں, کیونکہ اس پہ بھی تو پیٹرول پہ ہی چل رہی ہیں نا گاڑیاں. یا پھر جس طرح یہ میڈیا میں اشتہارات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, ادھر سے ایک طرف لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا خزانہ خالی, ہماری مدد کر دیں, دوسری طرف ہم میڈیا کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. ہمارے وزیر اعظم صاحب, اچھی بات ہے, میڈیا کو خوش کرنا چاہیے, لیکن انہیں غریب عوام کا پیٹ کاٹ کے وہ پیسے ان کو نہیں دینے چاہیے. یہ لب لباب تھا ہماری ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کے ساتھ گفتگو کا. دوستو, اگلی دفعہ ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.